شکر گزاری کا جذبہ میری اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے. کئیوں کو مالدار ہوتے دیکھا, کہیں کو صحت یاب ہوتے دیکھا. سنا رہا اپنے مزاجوں میں شکر گزاری کا جذبہ بنائیں, شکر کا جذبہ بنائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. نعمتوں کو گن گن کے بیٹھ کے گنا کریں. انسان بھی تھک جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جو کچھ دیا ہے آج تک اس کے بھی تو نے شکریہ ادا کیا, روز مانگنے آ جاتا ہے, روز شکوے کرتا ہے, انسان کو چڑ ہو جاتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے تیری نعمتیں میں نے دی ہیں جتنی, کبھی بیٹھ کے تو نے اس کا اعتراف کیا ہے, شکر کیا ہے, کبھی کہا ہے کہ مولا تیرا اتنا کرم ہے, تیرا اتنا احسان ہے. میرے پاس ایک غریب آدمی آیا, کراچی کی بات ہے, میں کراچی میں طارق روڈ جھیل پارک میں وہاں میں پریکٹس کرتا تھا, مہینے کے بعد ٹائم دیتا تھا. ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے جی میں گاڑی میں کنڈکٹر ہوں, بسیں چلتی ہیں چھوٹی بسیں, کنڈکٹر ہوں اور سارا دن خوار ہوتا ہوں, چڑھتی بس پہ چلتا ہوں, چڑھتی بس پہ اترتا ہوں, میری زندگی یہی ہے. کیا کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ میں بھی سکون کی زندگی اور سکون کا رزق لوں گا؟ کبھی ممکن ہے؟ میں نے کہا 100% ممکن ہے. تو یہ چٹکیوں کے اندر جو ہے ایسا کمال کا انسان بن جائے گا, لوگ رش کریں گے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ہر لمحہ ہر لحظہ سارا دن تیری تسبیح یہی ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا احسان ہے. کسی کو دیکھ پیدل جا رہا, اپنے سے کم تر وہ دیکھتا رہنا, اس کے پاس تو جوتی بھی نہیں, میرے پاس تو اچھے کپڑے ہیں, میں نے یہ کھایا تھا, اس کے پاس تو یہ بھی نہیں. اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا احسان ہے. کسی کو اپاہج دیکھ, کسی کو لولا دیکھ, کسی کو لنگڑا دیکھ, کسی ایمبولینس میں مریض کو دیکھ کہ اس کے اوپر آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو نے مجھے تو اتنا اچھا بنایا. کسی کو کانا دیکھ, تیرا شکر ہے میری آنکھیں ہیں, میری پاس دنیا مل جاتی, ساری مال دولت گاڑیاں بنگلے مل جاتے, تو میری آنکھیں چھن جاتی, تو مجھے کیا زندگی کا ذوق تھا, کیا زندگی کا مزہ تھا. اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا یہ سارا دن اپنے شکر کے موقع خود تلاش کر, بس میں نے تجھے ایک راستہ دے دی ہے, تجھے ہنٹس دے دی ہے. کیا ہوگا کہنے لگے, میں نے کہا وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. کہنے لگے مجھے کوئی آپ سنیں دوائی اپنا دعا بتاتے ہیں, تصویر بتاتے ہیں, مجھے وہ بتائے. میں نے کہا یہ تصویر ہے. اس کو میں نے پھر سمجھایا, کرنا صحیح, دیکھ مریضوں کی لائن لگی ہے, گھنٹی ابھی بچ جائے گی اور آ جائیں گے, لیکن تجھے سب سے زیادہ میں نے ٹائم دیا ہے, میری بات کی قدر کرنا. مجھے کہنے لگے میں نے تو آپ کا انتظار کیا, ابھی گھنٹوں کے بعد باری. میں نے تو کہہ رہا ہوں میری بات کی قدر کرنا, میری بات کی قدر کر لے. خیر اس کو میری بات سمجھ آئی نا, چلا گیا. نہیں مہینے کے بعد نہیں, کئی مہینوں کے بعد, مجھے یاد نہیں اب واقعہ سارا, بس کئی عرصے کے بعد وہ بندہ دیکھا. میں نے کہا ہے وہی, کیونکہ اس کو ٹائم زیادہ دیا تھا, مجھے اس کا چہرہ یاد ہے وہی. میں نے کہا وہی ہو نا, وہ کنڈکٹر. ہاں کیا بنا؟ کہنے لگے جی خوشحالی کے آثار شروع ہو گئے. وہ کیسے؟ پھر اس نے وجہ اپنی کہانی سنی. مجھے کہنے لگا میں جس نلکے سے پانی بھرتا تھا نا, وہاں جس بیچارہ کسی گیدڑ کالونی میں رہتا ہوگا, کسی مچھر کالونی میں رہتا ہوگا, کراچی میں یہ کالونیاں ہیں, کسی بھینس کالونی میں رہتا ہوگا, چھوٹی کالونی میں, بڑی سوسائٹیوں میں غریب کہاں رہ سکتا ہے. کہ جہاں میں رہتا تھا وہاں پانی بھرنے کے لیے دور ہم بوتلیں کینے لے جاتے تھے. تو صبح رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی گھر کا پانی دے کے جانا, پھر صبح بس پہ چلنا اور رات کو گھر پہنچنا, اور کوئی چھٹی نہیں, کوئی ناغہ نہیں, کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے کہ میں
पानी भरने भाग गया। तो वहां एक साहब आए हुए थे, वो भी पानी भर रहे थे। उससे भी पुरानी अलग स्लैंग थी ऐसी, क्या हाल है, खैरियत है, कहाँ? मैं वही बस पे, गाड़ी पे। अरे तो इतने सालों से बस गाड़ी पे है, अपनी जिंदगी में चेंज नहीं लाया। मैं साहब जी मैं कैसे चेंज लाऊं, बस यही रोजी रोजी का लगा हुआ है, धंधा लगा हुआ है, मैं इसलिए कर रहा हूं। अच्छा अच्छा ऐसे कर, मैं एक फैक्ट्री में ना वहां होता हूं, एक फैक्ट्री में होता हूं, मैं तेरी फैक्ट्री वाले से तेरी बात करूंगा। अगर तुझे फैक्ट्री में कितना माला कमा लेता है दिहाड़ी में? उसने कहा इतना। अरे वाह वाह, तुझे मैं अच्छी जॉब दिला दूंगा। एक फैक्ट्री में है ना, मैं तेरी बात करूंगा, फिर मैं तुझे बता दूंगा। मैंने कई हफ्ते उसने ना बताया। मैंने कहा बस लोग ऐसी बातें करते हैं तसल्लियों के लिए, मैं अपना धंधा करता रहा वही कंडक्टरी। पर शुक्रगुजारी का कहा मुझे अब ऐसा मजा आना शुरू हो गया, ऐसा मजा आना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई ये तो अजीब चीज है। कहा जब मैं शुक्र करता मुझे सुकून मिलता, मुझे चैन मिलता। कहा कि मैं गुटखा बहुत ज्यादा खाता था, क्योंकि इसके लिए गुटखा, नशा, पान, कोई बला चाहिए। इतनी बड़ी मुशक्कत और सेक्रीफाइस के लिए जो बस में कंडक्टर भागता है, चढ़ता है, करता है, खुद खड़ा रहता है और बस के ऊपर नीचे। तो कहने लगे मेरा गुटखा कम हो गया, यानी मेरा नशा कम हो गया। और मैं नशे से कम, मैं हर मामले में देखूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो इतना, दूसरों से मैंने पूछा तेरी आमदनी क्या है, फिर मुझे याद आना शुरू हुआ, फला बंदा कहता था मेरी इतनी आमदनी है, वो हफ्ते की बताता था, मेरी तो दिन की इतनी है। फला बंदा कहता था मेरे इतने बच्चे बीमार हैं, फला यूं कहता था मेरे कैंसर हो गया, फला कहता था मेरा तो यूं कत्ल हो गया, फला कहता था मेरा हाथ कट गया, टांग कट गई, फला का ये हुआ था, फला। कहने लगा मुझे सारे वाकये, पिछली कहानियां, गुजरी जिंदगी याद आना शुरू हो गई। अब मेरे पास शुक्रगुजारी का एक टाइटल बन गया, उन्वान बन गया, और मैंने शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। कोई 2-3-4 हफ्तों के बाद मेरा किसी ने दरवाजा डाल गया था, वही खड़ा हुआ था, वो जो पानी भरने के लिए आया हुआ था, नलके से हम जाते थे पानी भरने, वो आया हुआ था। उसने कहा क्या हाल है? तेरी बात कर ली है मैंने, पहली से आ जाना, और तेरी इब्तदाई तनख्वाह इतनी होगी। और कहा वो जो इब्तदाई तनख्वाह थी, अगर मैं 4 महीनों की अपनी बस की मेहनत इकट्ठी करूं तो वो 1 महीने की तनख्वाह थी। मैं चौंक पड़ा, भैया तो इब्तदाई, कह रहे बढ़वा भी दूंगा, काम दयानतदारी से करना, सेठ से मैंने बात कर ली, पहली से आ जाना। ये तो शुक्रगुजारी में वो पीर के पास गया था, वो जो तारिक रोड पे बैठता है, उसने कहा था शुक्रगुजारी कर, हो जाएगा। तो बाकी होना शुरू हो गया, होना शुरू हो गया। ये वही शख्स था, पहली को चला गया, पहली को फैक्ट्री में चला गया, कंडक्टरी मैंने छोड़ दी। अब मेरी मिजाज के अंदर सीटियां मारना, चलो रुको, ठो 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 ठो, कहने लगे। वो बार बार मेरे मुंह से वो लफ्ज निकले, साल के। मैं वहां गया फैक्ट्री में, एक तरफ मुझे माहौल अजीब नजर आए कि डिसिप्लिन है, ये कमरा उसका है, ये लॉज है, ये रास्ता है, यहां से आएगा, यूं आएगा। एक तरफ मेरी कंडक्टर वाली जिंदगी, वो साल की। पर वहां जाके भी मैंने शुक्रगुजारी का जज्बा लिया। जो जगह मुझे मिली वो बहुत सो अच्छी थी। या अल्लाह, अब यहां भी मैं शुक्र करूंगा। जिस शुक्र से मैं वहां से यहां पहुंचा, हफ्ते 1.5 के बाद मैं एडजस्ट हो गया और मेरी रूटीन बन गई। और मैंने कहा मैंने यहाँ मेहनत करनी है, और चूंकि मेरे मिजाज में शुक्रगुजारी थी, अल्लाह ने शुक्रगुजारी की वजह से मेरी हिस्से तेज कर दी और मैं काम को बढ़ाता चला गया। और 2 नंबरी नहीं की मैंने, और वहां 2 नंबरी का मिजाज था फैक्ट्री में, अंदर पुराने जो थे कारकुन। मैंने सारा कुछ करते कुछ साल के बाद मेरी तरक्की हो गई, और 1.5 साल के बाद और तरक्की हो गई, और फिर मैं एक शोबे का हेड बन गया। और यूं जिंदगी में तरक्कियां होते
میرے پاس سواری بھی ہے، اچھی سوسائٹی میں اتنے گز کا میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے۔ کہا کہ اب بھی بسوں میں سیٹیاں مارتے ہوئے، پان منہ میں ایسے پیک ڈالتے ہوئے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں نے کہتا ہوں کہ تم بھی شکر گزاری کر لو، تم بھی افسر بن جاؤ گے۔ ایک دعا اللہ سے مانگا کریں، بڑی پتے کی بات بتا، میرے لیے بھی ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ میری نسلوں میں سے تو ایسے بندے ضرور چننا جو عالم میں تیرے دین کے لیے جن کا انتخاب ہو جائے، اور جن کا انتخاب ہو جائے انسانیت کی فلاح کے لیے، خیر کے لیے، اور اللہ خیر کے کام کو اور خیر کی خبروں کو اور خیر کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ میری نسلوں میں سے انتخاب ضرور کر۔ میں ایک روایت میں نے ایک جگہ پڑھی ہے، اب وہ روایت یاد نہیں ہے مجھے، اگر کسی کو یہ روایت ملے جو میں اب بیان کر رہا ہوں اس کا مفہوم عرض کروں گا تو وہ روایت مجھے ضرور بھیجیں۔ کسی کتاب میں پڑھی تھی، اب اس کا حوالہ بہت ڈھونڈا میں نے نہیں ملا مجھے۔ وہ روایت یہ ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی نسلوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے، اس رگ کا اثر نسلوں میں آتا ہے، اور اسی ضمن میں ایک شخص کے بچہ جو ہے اس کے رنگ خاندان میں تھا نہیں، آقا کی بارگاہ میں آیا اور حضور میرے یہ بچہ پیدا ہوا، اور اس کو شک تھا کہ یہ میرا ہے یا نہیں، تو میرے آقا نے کیا فرمایا، کیا تیرے اونٹ نے کبھی وہ بچہ دیا ہے جو نہ اونٹنی کا ہے نہ اونٹ کا ہے، اس کا رنگ دیا ہے؟ میں ہاں، اس ضمن میں حضور نے فرمایا تھا۔ اب روایت پوری سمجھ آ رہی؟ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں کہ بعض اوقات پچھلی نسلوں میں سے، پچھلی لڑیوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے، اس رگ کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ سنا کہ جو دعا میں کروانا چاہ رہا ہوں وہ دعا سمجھے کہ اللہ اگر میری پچھلی نسلوں میں سے کوئی تیرا نیک، کوئی درویش، کوئی سخی، کوئی حلیم، کوئی ولی ایسا ہے، اللہ اس کی رگ ایسی ہو، اس کی رگ میں سے میری نسلوں میں سے نسلیں چلا اور وہ رگ منتقل کر میری نسلوں میں۔ اور اللہ پچھلی نسلوں میں کوئی ایسا بندہ تھا جس سے کوئی نافرمانیاں ہوئیں، اور جس سے کوئی دکھ ہوئے، جس سے کوئی فریب ہوئے، یا جس سے غفلتیں ہوئیں، اور اس کی زندگی حتی زرتم المقابر غفلتوں میں گزر گئی۔ کل کی بات ہے، میں نکلا تو ایک صاحب نے مجھے ایسے کاغذ دی، ایک خاتون کھڑی تھی بوڑھی، کاغذ دی، میرا شوہر فوت ہو گیا۔ میں نے کہا آپ اسلام آباد سے آئی ہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا آپ کا شوہر فلاں شعبے سے ریٹائر تھا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا اسی زندگی میں گزر گیا؟ کہا اسی زندگی میں گزر گیا۔ ایسی نسلیں آئیں کہ اللہ تو انسانیت کو خیر پہنچانے والی، تقوی کو اختیار کرنے والی، اور تیرے محبوب کی محبت اور عشق لینے اور پھیلانے والی ایسی نسلوں میں سے اللہ تو پچھلی زندگی میں سے کوئی رگوں میں سے ایسی رگ آگے چلا۔ اللہ سے مانا کرے، چنگیاں جو مندے تھے، مندیاں جو چنگے تھے، اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے، یہ نظام قدرت ہے۔ بس دعا تو بولا میری نسلوں میں سے کوئی ایسی نسل عطا فرما، اگر کوئی میری پچھلی لڑیوں میں، میری پچھلی نسلوں میں، میرے آباء و اجداد میں کوئی ایسا تھا نیک جو تجھے پسند تھا، اللہ وہ نسل عطا فرما۔